والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ومن یطع اللہ والرسول، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول اللہ کی، فاولئک مع الذین، بس یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین یعنی انبیاء، والصدیقین اور صدیقین، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے لوگ ہیں یہ رفاقت کے اعتبار سے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے۔ وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ علیما، جاننے والا ہے۔ پرسوں بھی ہم نے اسی آیت کی تشریح پڑھی اور اس کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم نے اس آیت کا شان نزول پڑھنا ہے۔ گزشتہ آیت کا اس آیت کے ساتھ ربط یہ ہے، پہلے بھی بیان کیا تھا کہ پچھلی آیتوں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا ذکر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بطور قاعدہ کلیہ کے فرما برداروں کا عظیم مرتبہ ذکر فرما دیا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کے فرما بردار ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو یہ صلہ عطا فرمائیں گے کہ ان کا حشر آخرت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ فرمائیں۔ اللہ ہمیں بھی ان کی رفاقت عطا فرما دے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ سے ان کو بے پناہ محبت تھی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر لیتے تھے تو ان کی طبیعت میں بے چینی، بے سکونی، بے قراری رہتی تھی۔ چنانچہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ جیسے انسان پریشان ہوتا ہے تو چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی غم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے چہرے پر رنگ آج تبدیل ہے اور لگتا ہے کسی غم کی کیفیت میں مبتلا ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ لیا کہ تمہارے رنگ کو کس چیز نے بدل دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی، مجھے کوئی مرض تو نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ شوق رہتا ہے، اور جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں تو مجھے سکون نہیں آتا۔ تو آج میں گھر میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ یہاں دنیا میں تو ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، اور قیامت کے دن خدا نہ خواستہ اگر میں جنت میں نہ گیا، جہنم میں چلا گیا، تو میں تو آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا۔ یا اگر جنت میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بھیج دیا تو میں تو بہت نچلے درجے میں ہوں گا، اور آپ تو جنت کے اعلیٰ اور بالا درجے میں ہوں گے، تو وہاں میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ آپ سے ملاقات پھر کیسے ہوگی؟ تو جب آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو طبیعت میں بے چینی اور بے قراری بڑھے گی۔ تو اس چیز نے آج مجھے بہت غم زدہ کیا ہے، اس وجہ سے میرا چہرہ جو ہے اس کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت اتار دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ دیکھیں صحابہ کی منشا کو اللہ کیسے پورا کرتے ہیں، اور آج لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ پر تبرہ اور تشنیع کرتے ہیں۔ یہ تو ایک صحابی ہے جو غلام ہے، اور جو اللہ کے نبی نے جن کو آزاد کیا ہے، آزاد کردہ غلام ہیں، اور ان کے دل میں ایک تمنا اور خواہش پیدا ہوئی، اور یہ گویا کہ غم تھا کہ کیسے اللہ کے نبی کی ہم جنت میں زیارت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی اور بتا دیا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ قیامت کے دن ان کو ان کی رفاقت عطا فرمائے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اللہ کی، رسول اللہ کی فرما برداری کرے گا، قیامت کے دن ان کو اللہ کے نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی اور نیک لوگوں کی صحبت ملے گی، ان کی زیارت کا موقع ہوگا۔ اگرچہ نچلے درجے میں ہوں گے، نیچے والے درجوں کو اجازت ہوگی کہ اوپر جا کر زیارت کر لیں، اسی طرح اوپر والوں کو اجازت ہوگی کہ وہ نیچے ملاقات کے لیے آ جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی۔
لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے اور مرزائیوں نے یہاں بھی گڑبڑ کی ہے۔ وہ اس آیت کا مفہوم کیا بیان کرتے ہیں، لوگوں کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں اور اپنی وہ نبوت کیسے ثابت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کو وہی مقام دے گا جو نبی کا ہوتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، یعنی جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ بھی نبیوں جیسا ہو جائے گا، یعنی وہ بھی نبی بن جائے گا، وہ بھی صدیق بن جائے گا، وہ بھی شہید بن جائے گا، وہ بھی صالحین میں ہو جائے گا۔ حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ آیت میں تو صاف الفاظ ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، ان کو ان لوگوں کی معیت نصیب ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ وہ خود نبی بن بیٹھے گا۔ ایسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا تاجر ہوگا، امانت دار ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو سچا امانت دار تاجر ہوگا وہ نبی بن جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھو مرزائیوں نے یہاں بھی قرآن کریم کی اس آیت میں بھی تحریف کی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اس لیے یہ ملعون ہیں اور مردود ہیں اور قیامت تک ان کے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ اس لیے یہ مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں کہ قرآن کی آیات کا مفہوم بھی اپنی مرضی کا بیان کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے وہ خود نبی بن جائے، یا جو اللہ کی اطاعت کرے اس کو نبیوں جیسا مقام مل جائے۔ نبیوں کا مقام تو بہت اونچا ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ ہمارے نبی یا کوئی بھی نبی اگر ایک نیکی کی عبادت کرے اور ان کے سارے امتی عبادت کرے تو اس ایک نبی کی ایک عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارے امتی نبی علیہ السلام کے نمازیں پڑھنے والے ہوں، ان سب کی نمازیں ایک طرف، میرے آقا نے جو ایک نماز پڑھی ہے وہ ان سب پر وزنی اور بھاری ہے۔ قیامت کے ترازو میں ایک پلڑے میں نبی علیہ السلام کی نماز کو رکھ دیا جائے اور پورے دوسرے پلڑے میں قیامت تک آنے والے ساری امتیوں کی نمازوں کو رکھ دیا جائے تو نبی علیہ السلام کی ایک نماز کا پلڑا جھک جائے گا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کے بڑے درجے ہیں، اونچا مقام ہے۔ سارے امتیوں کے روزے ایک طرف، نبی علیہ السلام کا ایک روزہ ایک طرف۔ امتیوں نے ساری زندگی روزے رکھے اور قیامت تک امتی رکھتے چلے جائیں تو حضور کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امتی ساری زندگی حج کرتے رہے، سارے امتی کرتے رہے، حضور کے ایک حج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک ہی حج فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، اس ایک حج کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور سارے امتیوں کے حج کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضور کا ایک حج جو ہے وہ بھاری اور وزنی ہوگا۔ تو نبیوں کو اللہ نے ایک شان دی، ایک مقام دی۔ انبیاء کا مقام تو بہت اونچا ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا ایک صحابی اگر ایک مد خرچ کر دے، ایک مد یہ آج کے حساب سے 15 چھٹانک بنتا ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا نصف مد اگر خرچ کر دے اور اس کے مقابلے میں میرا امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، فرمایا میرے صحابی کا مد یا نصف مد اس سے بڑھ جائے۔ یعنی میرے صحابی نے جو آدھا مد 7.5 چھٹانک اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اس کے مقابلے میں امتی نے سونے بہت پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدھا مد اس سے زیادہ وزنی ہے۔ تو صحابہ کا یہ مقام اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو انبیاء کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ صحابی نے جوار، مکئی، جو، گندم خرچ کیا ہے اور وہ بھی 7.5 چھٹانک، اور امتی اس کے مقابلے میں کیا خرچ کر رہا ہے؟ سونا خرچ کر رہا ہے، اور سونا بھی احد پہاڑ کے برابر۔ جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں احد پہاڑ کئی میلوں میں پھیلا ہوا ہے، کم سے کم 4-5 میل کے اندر احد پہاڑ ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو لے جائے۔ ہم سب کو اللہ یہ سعادت عطا فرما دے اور دعا کریں حرم کے دروازے کھل جائیں۔ اللہ آج ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ نے اپنے گھر کے بھی دروازے بند کر لیے اور ادھر مدنی کریم نے بھی دروازے بند کر لیے۔ آج حضور کے روزے پر حاضری نہیں ہو رہی، باب السلام بند ہے، ریاض الجنہ میں لوگ نہیں جا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پر حاضر ہو کر سلام نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ حرمین کے دروازے کھول دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کا یہ مقام ہے تو انبیاء کا کیا مقام ہوگا۔ تو اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ان کو ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی۔ بلکہ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ،
یہ ہر وقت تمنا رکھتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ہوں اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملے۔ چنانچہ ایک موقع پر ان کو موقع مل گیا، ایک سفر میں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھے، انہوں نے وضو کے لیے پانی پیش کیا، مسواک پیش کی، جیسے ایک خادم خدمت کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے بہت خوش ہوئے۔ تو آپ جب خوش ہوئے تو آپ نے فرمایا ہاں ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جب انسان خوش موڈ میں ہوتا ہے تو خادموں سے کہہ دیتے ہیں نا، ہاں بھائی کیا ضرورت ہے آپ کی، بتاؤ آج میں تمہاری ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اے ربیہ کچھ مانگ لو جو تمہارے دل میں خواہش ہے۔ تو وہ بھی صحابی تھے، میرے جیسا تو کہتا دعا مجھے اتنے ڈالر چاہیے، اتنے پاؤنڈ چاہیے، اتنی دنیا کا مال چاہیے، نہیں، کیا کہا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ میں تو آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں۔ اے اللہ کے نبی بس جنت میں مجھے آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کی صحبت مل جائے، آپ کی معیت نصیب ہو جائے، جنت میں آپ کا دیدار مل جائے، آپ کا پڑوس مل جائے مجھے۔ آپ نے فرمایا وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لو۔ فرمایا نہیں، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، مجھے آپ کی رفاقت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم میری مدد کرو کثرت سجود کے ذریعے، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں میری رفاقت عطا فرمائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان نیکی میں لگا رہے گا، اللہ اور رسول کی تابعداری میں لگا رہے گا تو اللہ رب العالمین قیامت کو اس کو انبیاء کی اور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت عطا فرمائے۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی قوم سے محبت کی لیکن علم اور عمل کے اعتبار سے اس مقام کو نہیں پہنچ سکا جس کو اس نے پہنچنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ دنیا میں جس سے اس نے محبت کی ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تجھ پر افسوس ہے، تو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، تو یہ تو بتا کہ تو نے قیامت کے دن کی تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے اس کے سوا تو کوئی تیاری نہیں کی، کہ بس ایک ہی عمل میرے پاس ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور میرے پاس کوئی تیاری کا سامان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی ہے۔ اگر تو نے اللہ سے محبت کی ہے تو اللہ کا دیدار ملے گا، تو نے رسول اللہ سے محبت کی ہے تو قیامت کے دن تمہیں وہ نعمت مل کر رہے گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نعمت اسلام کے بعد کسی اور چیز سے مسلمانوں کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہوئی کہ جب آپ نے یہ فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس نے محبت کی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا المرء مع من احب، اس عموم میں دونوں باتیں آتی ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ ظاہر ہے دنیا میں نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا، میت ہوگی تو آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوگی، اور دوسری بات یہ بھی آتی ہے اگر دنیا میں برے لوگوں کا ساتھ ہوگا تو آخرت میں بھی برے لوگوں کا ساتھ ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا المرء علی دین خلیلی، کہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، جو اس کے دوست کا مذہب ہوتا ہے انسان وہی مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تمہیں چاہیے کہ تم دیکھو کہ میں کس کو دوست بنا رہا ہوں، دیکھ کر دوستی کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا دوست برا ہو اور وہ غلط عقیدہ اس کا ہو اور وہ بے دین ہو اور وہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر قائم ہو، تمہاری دوستی اس کے ساتھ لگ گئی تو تم نے کہیں اس کا دین اختیار کر لیا تو تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس بات میں غور کرے اور دیکھے کہ میں کس سے دوستی کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اچھے دوست ہونے چاہیے، اچھے لوگ دوست ہوں گے تو قیامت کے دن اچھے لوگوں کا ساتھ ہوگا۔ ورنہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی تو فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ مسند احمد میں اور دارمی میں علامہ بہقی نے حدیث نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا جس نے نماز کی پابندی کی اس کے لیے قیامت کے دن یہ نماز نور ہوگی،
اس کے لیے قیامت کے دن یہ نماز دلیل ہوگی، اس کے لیے قیامت کے دن یہ نجات کا سامان ہوگی نماز۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ جس نے نماز کی پابندی نہ کی، یہ نماز نہ اس کے لیے نور بنے گی، نہ دلیل بنے گی، اور نہ نجات کا سامان ہوگی، بلکہ آپ نے فرمایا اس کا حشر قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور آپ نے فرمایا ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ان لوگوں کا ذکر کیوں کیا آپ نے؟ مختلف لوگوں کا، کسی کا فرعون کے بارے میں کہا، کسی کا قارون کے بارے میں، کسی کا ابی بن خلف کے بارے میں۔ تو قربان جائیے محدثین پر، علماء حدیث نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ اصل میں نماز کی پابندی نہ کرنے والے لوگ بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ نماز کی پابندی مال کی وجہ سے نہیں کرتے، کہ دنیا کمانے میں، مال پیسہ جمع کرنے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ مؤذن بلاتا رہتا ہے لیکن وہ مسجد کی طرف نہیں آتے۔ تو یہ مال والے لوگ ہیں جنہوں نے مال کی وجہ سے نمازوں کو قضا کیا، فرمایا ان کا حشر تو قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ نماز کی پابندی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ حکومت کے اندر شامل ہیں، ان کو وزارتیں مل گئیں، بس وہ اسی کے نشے میں مست ہو گئے ہیں، ان کو اللہ کے گھر پر، اللہ کے در پر جھکنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، تو ان لوگوں کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرنے والے، وہ ملازم پیشے ہیں، تو وہ اپنی ملازمت میں اتنے منہمک ہو جاتے ہیں کہ ان کو نماز کا خیال ہی نہیں رہتا۔ ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تجارت میں مشغول ہوں گے، کاروبار میں مشغول ہوں گے، اور تجارت کی مشغولیت کی وجہ سے انہوں نے نماز کی پابندی نہیں کی ہوگی، ان کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ بڑا مشرک تھا، اور یہ ابی بن خلف یہ وہ منحوس ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے قتل کیا تھا۔ فرمایا کچھ بے نمازی ایسے ہوں گے جن کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھیے برے لوگوں کا حشر بروں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اچھے لوگوں کا حشر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی، والرسول اور رسول اللہ کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، بس یہی وہ لوگ ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین، وہ انبیاء ہیں، والصدیقین، اور انبیاء کے بعد درجہ صدیقین کا، یہ لوگ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور چوتھے نمبر پر مقام والصالحین، اور جو صالحین ہیں، صلحاء ہیں، جو نیکی پر جم جانے والے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کا حشر جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، قیامت کے دن کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کرے ہم بھی اللہ اور رسول کے تابع دار بن جائیں، اللہ اور رسول کے فرما بردار بن جائیں، تاکہ ہمیں بھی قیامت میں ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا، امانت دار ہوگا، اللہ اس کا حشر بھی نبی اور صدیق اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ نے انسانوں کے لیے تیار کیا ہے، ایمان والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اور ایمان والوں میں کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ یہ جہاد کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ وہ درجے عطا فرمائیں گے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے 2 درجوں کے درمیان۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جنتی بالا خانہ کے رہنے والے کو اپنے جو اوپر ہوں گے، یہ تو نچلے درجے میں ہوں گے، اوپر والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اب آسمان کا چاند اور آسمان کا سورج، آسمان کے ستارے زمین پر سے کس طرح واضح نظر آتے ہیں، فرمایا نچلے درجے والوں کو اوپر کے جنتی ایسے نظر آئیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو وہ پردے ہٹا دیں گے اور وہ ان کے صاف نظر آئیں گے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اوپر والوں کو نیچے آنے کی اجازت ہوگی اور نیچے والوں کو اوپر جانے کی اجازت ہوگی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی یہ اتنے اونچے اونچے درجے تو انبیاء کو ملیں گے، یہ تو ان کے رہنے کی جگہ ہوں گی، وہاں تو کوئی اور نہیں پہنچ پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ انبیاء کے علاوہ بھی ایمان والوں کو اللہ یہ مقام عطا فرمائیں گے،
ذکر کرنے والے ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اللہ ان کو بھی اونچے مرتبے اور اونچے مقام عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ادنا درجے کا ایمان والا ہوگا جس کو نچلے درجے میں رکھا جائے گا، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں ہم اللہ اور رسول کی تابع داری کریں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اگر ہم خیال کریں گے، آپ کی سنتوں سے محبت کریں گے تو اللہ قیامت کے دن یقیناً ہمارا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت ہوگی تو قیامت میں بھی اچھے لوگوں کی رفاقت ملے گی، برے لوگوں کی صحبت ہوگی تو قیامت کے دن ہمیں برے لوگوں کی رفاقت ملے گی۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے اور اللہ ہمیں اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ دیکھیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی، والرسول اور رسول اللہ کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین، ومنعم علیہم کون لوگ ہیں؟ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ کن کا سیدھا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب یہاں اس آیت میں وہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کر دیا۔ وہ کون ہیں جن پر آپ کا انعام ہوا؟ من النبیین، وہ انبیاء ہیں، والصدیقین اور صدیقین ہیں، والشہداء اور شہید ہیں، والصالحین اور صالحین ہیں، ان کی رفاقت نصیب ہوگی۔ وحسن اولئک رفیقا، اور اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے اعتبار سے۔ کتنے اچھے لوگوں کی ان کو رفاقت مل رہی ہے، کتنے اچھے لوگ ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جس کو اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی تابع داری عطا کر دیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی اللہ جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون میرا تابع دار ہے اور کون میرا نافرمان ہے، کون میرے نبی کی تابع داری کر رہا ہے اور کون میرے نبی کی مخالفت کر رہا ہے، اور کس کے دل میں کتنا اخلاص ہے اور کون ریاکاری کے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حالوں کو جانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی رضا عطا فرما، اپنی رضا والے